آیت نمبر 21 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما برداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا اور اچھی گفتگو کرنا، اچھی باتیں کرنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب حکم جہاد فائنلی اور سالڈ ہو گیا اللہ کی طرف سے، تو اگر وہ اللہ سے اپنی اطاعت اور وفاداری میں سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ جہاد کا جب حکم پرماننٹ آ گیا اب کرنا ہے، تو اگر اللہ کے ساتھ لوگ سچے رہتے اور اللہ کو لائل رہتے اور اللہ کو کی اطاعت کرتے رہتے، اللہ کے حکم کو فالو کرتے رہتے، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے۔ اگر قتال یعنی جنگ میں لوگوں کو قتل کرنے سے بچ کے نکل جاتے گئے اور حکومت حاصل کر لو، اگر حکومت مل گئی لوگوں کو تو کیا کریں گے لوگ؟ زمین میں سوائے فساد جھگڑے پیدا کریں گے اور اپنے ان خرابتی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو تم لوگ توڑ دیں گے، ان کے رشتے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے مواصلت، ان سے کمیونیکیشن اور ان سے پیار محبت کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ پیٹ پھیر کر پیچھے کفر کی طرف لوٹ گئے اس کے بعد ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، یعنی ہدایت ان کو گائیڈنس مل چکی تھی تو بھی انہوں کیا کریں، پیٹ پھیر کے لوٹ گئے، تو شیطان نے انہیں کفر کی طرف واپس پلٹانا دھوکہ دہی سے اچھا کر کے دکھایا، یعنی پلٹ جانا ان لوگوں کو ایمان سے ہٹ جانا اچھا کر کے دکھایا شیطان، اور انہیں دنیا میں لمبی زندگی کی امید دلائی۔ شیطان بولا کہ دنیا میں لمبی زندگی ملے گی تمہیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ ان کے خفیہ مشوروں کو خوب جانتا ہے۔ سیکریٹلی یہ باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اللہ کی جو نازل کردہ قرآن کریم ہے اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کے بعض معاملات میں ان کی پیروی کریں گے، یعنی وہ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ ان کے بعض معاملات میں، یعنی مسلمانوں کے بعض معاملات میں علماء اس کو فالو کریں گے، سمجھے آپ؟ اور اللہ ان کے سیکریٹ باتوں کو، مشوروں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کا حشر کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی جان اس حال میں نکالیں گے کہ ان کے چہروں اور ان کے پیٹوں پر ضربے لگاتے ہوں گے، یعنی ان کی جانیں نکالتے فرشتے ان کے پیٹوں پر ضرب لگائیں گے، ضرب لگا کے ان کی جان نکالیں گے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس روش کی پیروی کی، یعنی یہ طریقے کی پیروی کی کہ جو اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ ان لوگوں کا طرز زندگی، ان لوگوں کا اسٹائل کیسا تھا؟ اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کو لوگ پسند نہیں کریں۔
تو اس نے ان کے جملہ اعمال کو، وہ جو بھی اچھے اعمال کرے تھے، اللہ تعالیٰ سب اکارت کر دیے، سب ویسٹ کر دیے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی منافقت ہے، یہ سوچتے ہیں، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں اور عداوتوں کو ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا؟ یعنی ان کے دلوں میں جو دشمنیاں ہے، جو کینے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ پہ یا امت محمدیہ پہ ظاہر نہیں کریں گا کیا؟ بول کے ایسا سوچتے ہیں ان کے، کیا یہ لوگ بول کے پوچھتے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں گے کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچانیں گے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ منافقوں کو ایسا دکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے اللہ کے رسول، اور اس طرح یقیناً آپ ان کے انداز کلام، ان کے بات کرنے کے طریقے سے بھی انہیں پہچانیں، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں، اور تمہاری منافقانہ بزدلی کی مخفی سیکریٹ نیوز بھی ظاہر کر دیں۔ یعنی جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جہاد کو پسند کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں، ویسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، اور ان کی منافقت اور ان کی بزدلی، ڈر اور ان کی سیکریٹ نیوز بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یعنی اللہ کے راستے میں جانے سے روکا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور ان سے جدائی کی راہ اختیار کی، یعنی رسول اللہ کے اگینسٹ گئے اور رسول اللہ سے دور ہٹ کے ایسا راستہ اختیار کر لیے جو رسول اللہ سے الگ تھا، کہ اس کے بعد ان پر ہدایت یعنی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت واضح ہو چکی تھی، یعنی رسول اللہ کو اچھی طرح سے پہچان لیے تھے، اور سب باتیں ان لوگوں کے اوپر کلیئرلی، یعنی ان کو گائیڈنس مل چکی تھی، اس کے باوجود یہ لوگ رسول اللہ سے اپنا راستہ جدا کر لیے، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ سب ہو جانے کے بعد جو راستہ بدل کے چلے گئے رسول اللہ کو چھوڑ کے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی رسول اللہ کی قدر و منزلت کو گھٹا نہیں سکیں گے، رسول اللہ کی لیول آف امپورٹینس کو وہ لوگ گھٹا نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کے سارے اعمال کو رسول اللہ کے اگینسٹ جانے کی وجہ سے نیست و نابود کر دے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کیا کرو، آتی اللہ و آتی الرسول، اور اپنے اعمال برباد کرو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، اور لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکا، اللہ کے راستے پہ جانے سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا، بخشنے والا نہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مومنوں، اب مومنوں کو ایڈریس کریں اللہ تعالیٰ، بس تم ہمت نہ ہارو اور ان متحارب کافروں سے صلح کی درخواست بھی نہ کرو، یعنی مومنوں کو بول رہے ہیں تم ڈرو بھی مت، اپنی ہمت مت ہارو، اور دلوں سے جو ہے نا کمپرومائز کرنے کی اپیل بھی مت کرو، کہیں تمہاری کمزوری نہ ظاہر ہو، یعنی تمہاری کمزوری ظاہر نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے گا، تم ہی ڈومینیشن، تمہارا ہی ڈومینیشن ہوگا، تمہاری وکٹری ہوگی، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے اعمال کا ثواب ہرگز کم نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی جو ہے کھیل تماشا ہے،
اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے بولے اللہ تعالیٰ. اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ، تم تقوی اختیار کرو گے، تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر پورا ثواب دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیا ہے جو وہ تمہارے سے نہیں لے گا. آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم سے اس مال کو طلب کر لے تو پھر تمہیں طلب میں تنگی دے تو تمہیں دل میں تنگی محسوس ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ مال لے لیا اور تمہارے کو تھوڑا ٹائٹ، فائنینشلی ٹائٹ کر دیا تو تمہارے دلوں میں تنگی محسوس ہوگی اور تم بخل کرو گے، یعنی تم کنجوسی کرو گے، اور اس طرح وہ تمہارے دنیا پرستی کے بعد باطنی زنگ ظاہر کر دے گا. یعنی اگر تم کنجوسی کرو گے اور دنیا پرستی تمہاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے تمہارے باطن میں وہ زنگ ظاہر کر دے. آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یاد رکھو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، مگر مخلوق جو ہے نا سب اللہ کی محتاج ہے. اور اگر تم اللہ کے حکم سے انکار کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں. ایسے گندے بھی نہیں لوگ دوسری قوم کو لے کے